آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پھر 126 دن کا دھرنا ہم دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دھرنا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن احتجاج کریں گے، کیونکہ سندھ میں کچھ شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، جی ڈی اے کی طرف سے خاصا تگڑا ہو رہا ہے، اور آج شازیہ مریم نے جو پریس کانفرنس کی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے کنسرنڈ ہیں، اور جماعت اسلامی بھی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، تحریک لبیک بھی کر چکی ہے، بلوچستان تو تقریباً خاصا بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور وہ بند ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی اس کے احتجاج کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ میدان میں فیصلہ ہوگا۔ تو سوائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زیادہ، اور ایم کیو ایم کے، کیونکہ کراچی میں جس طرح مینڈیٹ جو سامنے آیا ہے بہت ہی متنازع ہے، اس پہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی بدماشی کی ہے، ہنڈا گردی کی ہے، بوگس ووٹنگ کی ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، تحریک لبیک بھی کہہ رہی ہے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، اور وہ بظاہر اس کے ثبوت بھی بادی النظر میں موجود ہیں۔ تو احتجاج تو ہوگا، لیکن دھرنے کی بات مجھے نہیں لگتا کہ دھرنے تک بات جائے گی، اور انہوں نے جس طرح عمر ایوب کو نامینیٹ کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک ایسے شخص کو عموماً پارٹیاں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو کوئی اور شخص کو نامینیٹ کرتی ہیں، اور جب انہیں پتہ ہو حکومت مل رہی ہے تو پھر کسی اور شخص کو نامینیٹ کرتی ہیں۔ تو جو عمر ایوب کی نامینیشن ہے، نامزدگی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اسمبلی کا تجربہ رکھتے ہیں، مختلف پارٹیوں میں بھی رہ چکے ہیں، وزارت بھی سنبھال چکے ہیں، تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی ہے کہ اسمبلیوں میں بھی اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا کریں گے، اور احتجاج بھی جو کہ ایک پرامن جلسے، چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز، ڈیمانسٹریشنز اس طرح بھی کریں گے۔ لیکن اگر میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کا احتجاج مومنٹم پکڑ لیتا ہے، تو پھر بات جو ہے وہ شاید آگے کیا رخ اختیار کر لے وہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی ان کی ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ عالمی برادری کا بھی دباؤ ہے، الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ لیں، اکانومسٹ کی دیکھ لیں، جتنا بھی انٹرنیشنل پریس ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر کوئی اچھی رپورٹنگ نہیں کر رہا، اور ابھی ہم نے عالمی برادری سے مدد بھی لینی ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لینا ہے، ابھی دنیا میں ریسیشن ہے، جاپان ریسیشن میں انٹر ہو گیا ہے، برطانیہ میں ریسیشن شروع ہو گیا ہے، آج گیس بھی مہنگی کر دی گئی ہے۔ جی دیکھیے میرا جو بل 5,000 روپے کا آتا تھا اب 40,000 کا آیا ہے، یعنی 8 گنا گیس کا بل بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہیں ان پہ اب مزید پھر مہنگی کر دی تو اور بھی زیادہ، یعنی تو اب یہ جو اکنامک پاکستان کی کنڈیشنز ہیں، مثلا اکانومسٹ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ 20 سال پہلے انڈیا کی اکانومی کا 18 یا 20% تھی، اب صرف 9% ہے، یعنی ہماری اکانومی انڈیا کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے انڈیا کی سٹاک مارکیٹ کے مقابلے میں 135 گنا زیادہ انڈیا کی ہے، یعنی ہم اتنے کم، ہماری معاشی حالت خاصی خراب ہے۔ ایسے حالات میں پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بنے گی، کیونکہ تحریک انصاف نے اور بانی پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے بغیر وہ اس وقت لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے نا، وہ جے یو فے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے این پی سے کر رہے ہیں، شیرپاؤ سے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے خلاف وہ جیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اسد کیسر کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور پھر انہی سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ ہاں وہ تو سیاست میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ بلاول کہتے تھے کہ میں تو فضل الرحمان صاحب بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، لگتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بات چیت تو ہو سکتی ہے۔ اسد کیسر صاحب کا ان سے رابطہ رہتا ہے، اسد کیسر جو ہیں ایک ماڈریٹ آدمی ہیں، اور وہ ان کے ہر جگہ تعلقات ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے اس پہ تعزیت کے لیے بھی کسی شخص کی گئے تھے ان کے کسی عزیز کے حوالے سے۔ تو پختون جو سیاستدان ہیں وہ چاہے مخالف پارٹیوں میں بھی ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے اکٹھے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ تمام پشتون پارٹیاں جو ہیں نا وہ ایک پیج پہ آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا محمود اچکزئی جو کہ ایک پشتون نیشنل قوم پرست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ نہیں جا سکتا، حالانکہ ان کے نون لیگ سے بڑے دیرینہ روابط ہیں، گہرے روابط ہیں۔ انہوں نے کہا پختون وطن، انہوں نے پختون وطن کا نام استعمال کیا، اس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی ٹون بھی بدلی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے،
اختر مینگل نے بھی یہ کہا کہ ہم مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان اور پختونخوا کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو ڈچ کرنے والوں میں پرویز خٹک پیش تھے، لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بھی بات چیت کرو. وہ اگر معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرویز خٹک نے ان کے خلاف بہت زہریلی تقریریں کی ہیں، ان پہ بڑے الزامات لگائے، ان کو نقصان پہنچایا. وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ جو ایک لائن اپ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریجنل پارٹیز کی، اور پی ٹی آئی جو ہے، دیکھیے اگر یہ پارٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ مل بھی جائیں تو نمبر گیم پورا نہیں ہوگا، 134 نہیں ہوگا. اگر پہلے دن ہی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم دکھایا جاتا تو کیا سیٹیں مزید کم ہوتی؟ ظاہر ہے کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں. جو ووٹ ہے وہ تو نواز شریف کا ہے. اب جو اور ووٹ پڑے بھی نواز شریف کی وجہ سے ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. جی بالکل. اور بات یہ تو ہے ووٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ نہیں، ہاتھ تو نہیں. بہرحال سیاست میں جوڑ توڑ تو چلتا ہے. ووٹ تو پارٹی نے پھر فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیے جو مسلم لیگ کا مستقبل ہے نا، وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ سے زیادہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پہ منحصر ہے. اگر مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، جس کی توقع ہے کہ اب وہ 190 انہوں نے ارکان پورے کر لی ہیں، 186 چاہیے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آزاد ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور مخصوص نشستیں بھی انہیں 35-36 ملیں گی، تو پھر اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ کے طور پر ڈیلیور کرتی ہیں اور اچھی گورننس قائم کرتی ہیں، اور یہاں پر عوام اپنا جو کھویا ہوا ان کا سپیس ہے اسے واپس لے سکتی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کو کافی نقصان ہوا ہے اس الیکشن میں. ان کو توقع کے مطابق سیٹیں نہیں ملی، اور جو ملی ہیں وہ متنازع ہیں.